میڈیا از کرپٹ, میڈیا از بینگ سولڈ, میڈیا از بینگ مینپولیٹڈ. ان کو لفافے بھی ملتے ہیں. مولانا صاحب کو بینگ عمران خان اس کو پریز نہیں کرنا چاہیے, ان کو پریز کرنا چاہیے بینگ وزیر اعظم آف پاکستان. مجھے کشمیر کے لیے بولنے کی سزا ملی, یہ سب کو پتا تھا, کیا کوئی رکا؟ اٹس ناٹ اباؤٹ مولانا, آئی ایم ٹیلنگ یو اگین, اٹس ناٹ اباؤٹ میڈیا پرسنز, اٹس اباؤٹ اس عوام. ہم عوام کرپٹ ہیں, ہم اندر سے بہت گندے لوگ ہیں. میں نے مولانا طارق جمیل کو فون کیا, میں نے کہا مولانا صاحب میرے تو ایک گھور کیس کھل گیا ہے. السلام علیکم, امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز, آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں معین زبیر آفیشیل یوٹیوب چینل, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رابی پیرزادہ. مولانا طارق جمیل کی کردار کشی جو ہے وہ اب تک کی جا رہی ہے. رابی پیرزادہ سے اس حوالے سے جانتے ہیں. رابی, مولانا صاحب کی شخصیت کیسی ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی جو موجودہ شخصیت ہے اس میں مولانا صاحب کا کافی کردار ہے, آپ خود ہی بتا دیجئے. مولانا صاحب کی شخصیت بہت اچھی ہے, اور میں بڑا اوائڈ کر رہی تھی کہ میں اپنا اور مولانا صاحب کا کنیکشن جو ہے وہ باہر نہ بات نہ کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی 2-3 خواتین نے مولانا صاحب کی رہنمائی میں دے اسٹارٹیڈ فالوئنگ اسلام اینڈ دین دے ریٹرن بیک, سو دیٹ لیوز اے ویری بیڈ امپریشن. میں نے بہت عرصے تک نہیں لوگوں سے ڈسکس کیا, بٹ مولانا طارق جمیل صاحب سے میری بات ہوتی رہی, میں ان سے سیکھتی رہی, اور جیسے جیسے وہ مجھے بتاتے رہے جو بکس, حالانکہ کچھ بکس کے اوپر لوگوں نے اختلافات بھی کیے, بٹ ہی ہیڈ بین دیئر. اور میں نے ایک بات کی تھی اس کے بعد کہ اگر مولانا صاحب نے میرے ساتھ اس مشکل کے ٹائم پر جو کام کیا, جس طرح سے انہوں نے میرے سے بات کی, یا وہ ایک چچا کر سکتا ہے یا وہ ایک والد کر سکتے ہیں. اور انہوں نے یقین کریں کہ میرے ساتھ بہت اچھا کیا. خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے مجھے دعائیں دیں. میں ڈپریشن میں فون نہیں اٹھاتی تھی, وہ فون کرتے تھے. آپ اس وقت کی بات کریں جب آپ مشکل دور میں مشکل دور سے گزر رہی تھی. اور دیکھیں ان کی جو زبان میں تاثیر ہے نا, وہ ہم لوگوں کی زبان میں نہیں ہے, جو فیکٹ ہے. تو انہوں نے بات غلط کی یا سچ؟ مطلب انہوں نے تین چیزیں کی. انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جو صحافت ہے وہ جھوٹ کے بلبوتے پر ہوتی ہے. دوسرا انہوں نے کہا بے حیائی کی وجہ سے کرونا پھیلا. تیسرا انہوں نے کہا کہ اجرا چمن جو ہے وہ عمران خان کو ملا ہے. یہ 3 باتوں کو لے کر سوشل میڈیا پہ ان کی کردار کشی ابھی بھی کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ وہ واقعی ریئلٹی تھی یا پھر جھوٹ بولا انہوں نے مولانا صاحب نے بھی خود؟ نہیں, مولانا صاحب کی جہاں تک تو یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کرپٹ قوم ہیں, ہم کرپٹ قوم ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے کیسز جو ہیں وہ رمضان میں ہوتے ہیں, بچوں کے ریپس ہوتے ہیں, چوریاں ہوتی ہیں, ڈاکے ہوتے ہیں. یہ تو بھی کرونا کی وجہ سے رکے ہیں, رمضان کا کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے. یہ جو کرائمز آپ کو نہیں نظر آ رہے, اس کے علاوہ چیزیں ہم جو مہنگی کر دیتے ہیں, لیمو مہنگے ہو گئے, فروٹس مہنگے ہو گئے, ہم ہی کر رہے ہیں نا. شیطان نہیں ہے, شیطان قید ہے, یہ ہمارا نفس ہے. تو ہم ایک کرپٹ قوم ہیں. ہماری پولیس بھی کرپٹ ہے, ہمارے ادارے بھی کرپٹ ہیں. ایک میں آپ کو بس کیا مثال دوں. مجھے یاد ہے کہ 1 سال میں نے پارلر جو تھا وہ میرا بند تھا, جس پہ وائلڈ لائف والا کیس تھا. 1 سال کے اندر انہوں نے مجھے 90,000 روپے کا بل بھیج دیا, واسطہ لاہور نے. اور میں نے پھر وہاں پہ ایک راشد بھائی تھے, میں نے ان کو بولا تو انہوں نے کہا مجھے اتنے پیسے دے دیں. میں نے پیسے بھی دے دیے. میں نے کہا چلو جان چھوڑو, حالانکہ مجھے بڑا دکھ ہے, رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے. انہوں نے بل ابھی تک ٹھیک نہیں کیا. تب مجھے احساس ہوا کہ ہم کتنے کرپٹ ہیں. میں تو 4-5 جگہ سے اس کو دھمکی کرا کے, اس کا میں اس کی شکل اس پہ دے کے اپنا واسطہ کا بل ٹھیک کرا لوں گی. عام عوام کیا کرے؟ میں آپ, یہ کیمرہ والے بھائی, یہ سارے جو باہر ڈرائیورز ہیں, سب کو پتہ ہے کہ ہم کرپٹ ہیں. کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. لیکن بس وہ ہے نا, ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اور بھائی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں جتنے گھنونے کام ہوتے ہیں نا, اتنے کہیں پر بھی نہیں ہوتے. اور رہی بات کہ میڈیا جو کرپٹ ہے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. میں نے بھی بہت عرصے جاب کی, آپ تو بھی نہیں بولیں گے, آپ تو کام کر بھی رہے ہوں گے شاید کسی چینل کے ساتھ. میڈیا 100% کرپٹ ہے. میڈیا از کرپٹ, میڈیا از بینگ سولڈ, میڈیا از بینگ مینپولیٹڈ. ان کو لفافے بھی ملتے ہیں, ان کو آفرز بھی ملتی ہیں, ان کو فیورز بھی ملتی ہیں. مولانا صاحب نے ہر بات بالکل ٹھیک کی تھی, اور ہم کرپٹ ہیں, ہمارا میڈیا کرپٹ ہے. رہی بات, دیکھو جو لوگوں نے اینکر سے جو اتنی بڑی فائٹ کی ہے, اس کی وجہ وہ والے ان کے ڈائلاگز نہیں تھے کہ میڈیا کرپٹ ہے. وہ تو کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں, 100 دفعہ تو بہت سارے لوگوں نے بولا. مولانا صاحب کو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایکسٹرا وہ کہتے ہیں نا, وہ لوگوں کو ذرا, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اینٹی عمران خان جو اینکرز تھے, انہوں نے یہ موو کریٹ کی مولانا کے خلاف؟ نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹس ناٹ اباؤٹ دوز اینٹی عمران اینکرز اونلی, اٹس اباؤٹ آل آف دا پیپل. عوام کے اندر بھی. مجھے اب دیکھیں نا, کسی نے کہا کہ جب آپ کسی مولانا کو کسی بادشاہ کے دربار میں دیکھو تو اس کی نیت پہ شک کرو. تو مولانا صاحب کو بینگ عمران خان اس کو پریز نہیں کرنا چاہیے, ان کو پریز کرنا چاہیے بینگ وزیر اعظم آف پاکستان. بات مولانا صاحب کی بھی ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ہم بہت جاہل اور ہم بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں نا, جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ میرے وہ جو ایک
38 سورت ہو گئی تھی, ہاں ہاں 38 پارا سے 38 سورت کو میں نے 38 پارا بول دیا, تو 5 منٹ کے اندر لوگوں نے, حالانکہ ہم نے ویڈیو ٹھیک لگا دی, وہ نکال کے وہ کی. اب وہ میری بے حرمتی نہیں کر رہے, وہ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے. اسی طرح سے جو مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے انڈیا نے ایک لڑکی سے بات کی, آپ نے بھی وہ کلپ دیکھا ہوگا, تو انہوں نے جیسے اس لڑکی سے بات کی وہ ویسی کی جیسے کوئی بزرگ اپنے بچوں سے بات کرتے, وہ تھک گئے تھے, وہ لیٹ کے بات کر رہے تھے. دیر از نتھنگ رانگ اس کے اندر. وہ بیٹا اس کو کہہ رہے گند جو ہے نا وہ ہماری عوام کے اندر ہے, گند مولانا صاحب کے اندر نہیں ہے, گند ہماری عوام کے اندر ہے. اچھا, ایک مولانا صاحب نے نجی ٹی وی چینل پر آ کے معافی مانگ لی, اور ایک جرنلسٹ جن کے خلاف زیادہ بات ہو رہی ہے کہ وہ آواز بلند کر رہے ہیں مولانا کے متعلق, انہوں نے کہا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا. میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا سوشل میڈیا پر. تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب نے ایک اچھا ایکٹ کیا ہے معافی مانگ کر ٹی وی پر آ کر؟ دیکھیں مولانا صاحب نے معافی نہیں مانگی, مولانا صاحب نے جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا, جس طرح انہوں نے بات کی, وہ انہوں نے بات کرنا پسند نہیں کی. ان کو لگا کہ میں نے بات ٹھیک کیا تو ہی شوڈ ناٹ ڈریگ اباؤٹ اٹ, اور وہ بالکل معافی نہیں تھی. مولانا صاحب نے جس طرح سے بات کی, کاش مجھے اس سے بات سمجھ آتی. ہماری عوام, ہم بڑے گندے لوگ ہیں. ہم جو ابھی مولانا صاحب کو اس طرح سے بیشنگ ان کی سٹارٹ ہو رہی ہے, تو مجھے وہ ٹائم یاد آ رہا تھا, لوگوں نے تو ایک ایسی انسان کو معاف نہیں کیا جس کو کشمیر کے بولنے کے اوپر سزا دی گئی تھی. ہم لوگوں نے, میں انڈیا کی بات نہیں کر رہی, میں ہم پاکستانی مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں. سب کو پتا تھا کہ میری مرضی کے خلاف میرا ڈیٹا لیک ہوا ہوا ہے, میری مرضی کے خلاف سارا کچھ ہوا ہوا ہے, میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں, مجھے کشمیر کے لیے بولنے کی سزا ملی ہوئی ہے, سب کو پتا تھا. کیا کوئی رکا؟ اٹس ناٹ اباؤٹ مولانا, آئی ایم ٹیلنگ یو اگین, اٹس ناٹ اباؤٹ میڈیا پرسنز, اٹس اباؤٹ اس عوام. ہم عوام کرپٹ ہیں, ہم اندر سے بہت گندے لوگ ہیں. میں نے مولانا طارق جمیل کو فون کیا, میں نے کہا مولانا صاحب میرے تو ایک اور کیس کھل گیا ہے. کہتے اور کی ہویا, ہن کی ہویا. میں کیا, میں بک پڑھن رہی سی, رحیق المختوم کہتے ہیں, وہ تو بہت اچھی, بہت زبردست بک ہے. میں کہ سر جی وہ اندر میں پڑھتا کہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا سی, حالانکہ مینوں نہیں پتا, میں تو پڑھتا, میں تو بک تو پڑھی سا, بٹ لوگوں نے بک نو چھڑ کے میرے تو فتوا لا چھڑیا. تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا, کہتے ہیں بیٹا ایسے ٹاپکس کو اوائڈ کرو. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو اوائڈ کر لو, اور مجھے کہا کہ ایک دو چیزیں, ابھی مجھے تفسیر پڑھنے سے منع کیا مولانا صاحب نے, مولانا طارق جمیل نے کہا کیونکہ میں سیکھ رہی ہوں, میں معلومات سے بہت تفسیر سیکھ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا صبر کر لے, کوئی 6 مہینے اور صبر کر لے, 6 مہینے ہوئے. تو وہ میری لاسٹ ٹائم ان سے وہ بات ہوئی تھی, مجھے بڑی ہنسی آئی. اس کے بعد جب میں نے مولانا صاحب کو یہ دیکھا تو مجھے اپنی بیشنگ بھول گئی. میں نے کہا یار یہ لوگ تو کسی کو نہیں چھوڑتے, میں تو اپنے اوپر رو رہی تھی. میں تو ایک سنگر, جینس پہننے والی, گانے گانے والی لوگوں کے سامنے گٹارز پلے کرنے والی, تو مجھے تو چلو کچھ نہیں, تو مولانا صاحب کو نہیں چھوڑتے. انہوں نے پھر میرے زخم تھوڑے سے کم ہوئے, پھر میں نے مولانا صاحب کے بارے میں کھل کے ٹویٹ بھی کی. اب مجھے جو ہے کچھ لوگ جو ہیں اس وجہ سے بھی اوائڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کو بہت سارے ایسے چینل سے, بہت سارے ایسے میڈیا کے لوگ تھے معین جن کو یقین تھا کہ میں تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گی. انہوں نے پہلے تو مجھے بڑی ہائپ دینا شروع کی, جب انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ واپس ایگزیکٹلی, مطلب مشکل فیصلہ کہ ہوتا ہاں ہے, نہیں مشکل بھی ہوتا ہے, اور وہ ایک ٹائم ہوتا ہے نا جب آپ اس ٹائم سے گزر جاتے ہیں, آپ کو یاد آتا ہے یار اب تو مجھے کوئی کانسرٹ کے 10 لاکھ روپے نہیں ملیں گے, اچھا مجھے تو کوئی انٹرویو کے 1 لاکھ روپے نہیں دیں گے, معین بھی مفت میں انٹرویو میرے سے کرا لے گا. تو جب یہ ٹائم آتا ہے نا, پہلے تو میں نہیں دیتی تھی, تو میں آپ کے سامنے میں تو انٹرویو کے پیسے لیتی تھی, تو جب آپ اس ٹائم پر آ جاتے ہیں نا تو پھر آپ واپس جاتے ہیں. تو میرا جب یہ ٹائم آیا ہے, تو دیکھو اللہ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا ہوا, اللہ نے مجھے ایک ایسی چیز دے دی ہے کہ میری جو پینٹنگز ہیں وہ الحمدللہ لاکھوں میں بک رہی ہیں, اللہ کا شکر ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی کامیابی سے ہمکنار کرتا رہے. یہ کوئی پیغام آپ کی طرف سے ان صحافیوں کو بھی ہوگا جو جھوٹ بولتے ہیں, اور مولانا صاحب کو انہوں نے فورس کیا کہ وہ معافی مانگیں, ان صحافیوں کے نام بھی, صرف جھوٹ بولنے والوں کے؟ دیکھیں جو بھی لوگ اب ہیں, میں تو نہیں جھوٹ بول رہا نا, ان سب سے میں حامد میر صاحب سے بھی ملی ہوئی, میں مالک صاحب کو بھی جانتی ہوں, ان کو میں پی ٹی وی کے دور میں بھی ملی تھی جب میں نے ڈرامہ پروڈیوس کیا تھا. آئی نو آل آف دیم. دیکھیں انہوں نے جو کچھ بھی کیا نا وہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ نہیں تھا. ان کو گرجز تھے مولانا صاحب سے کہ وہ بہت بائسڈ ہیں وین اٹ کمز ٹو عمران خان صاحب. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور آپ کو امید ہے کہ جو لوگ میڈیا چینل اونرز ہیں یا میڈیا چینل کے اینکرز ہیں یا آپ کی طرح کے لوگ ہیں, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے, تو آپ یہ مت سوچیں. آپ لوگ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے. میڈیا از بیسڈ آن لائز, میڈیا جھوٹ کے اوپر بنا ہوا ہے. ہم لوگ تو جب کوئی اللہ معاف کرے جہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے, ہم تو اصل نمبر آف ڈیتھس نہیں بتاتے کیوس کنٹرول کے اندر, ہم جھوٹے لوگ ہیں. اور آپ کو بھی پتا ہے, آپ نے بھی نوکری کرنی ہے, ہر انسان نے نوکری کرنی ہے. جھوٹ کے بغیر میڈیا نہیں چل سکتا, اور اگر چلا تو اٹس گونا ایکچولی, مجھے تو لگتا ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. تو اتنا جھوٹ میرا خیال ہے چلنا چاہیے, بس ملک کو چلنے دے خدا را. میں تو کچھ نہیں کہہ رہی, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہر انسان کو صرف اس بات سے ڈرنا چاہیے, اگر تمہیں کرونا کے بعد بھی اپنی موت یاد نہیں آ رہی نا, تو پھر تمہارا کوئی علاج نہیں. جی رابی پیر زادہ کے خیالات آپ نے جانے, اور مولانا طارق جمیل کو یہ ہمیشہ سے ڈیفینڈ کرتی آ رہی ہیں, کیونکہ
ان کی زندگی میں جو ایک مشکل وقت رہا اس دوران اگر کسی نے ان کی کاؤنسلنگ کی تو مولانا طارق جمیل صاحب ہی ہیں. تو ویورز آج کی ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کیجیے گا, لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.